وہ واضح طور پر آپ نے دیکھا وہ جب صرف میسی کو احتجاج کرنے جا رہے تھے اور ابھی تک وہ مرضی آپ سے غائب ہے. یہ انتہائی غلط ہوا ہے. ٹی ایل پی کے ساتھ بھی جو ہوا انتہائی غلط ہوا. میں اس وقت بھی مذمت کرتا ہوں اور اس وقت بھی میں نے اس چیز کی مذمت کی تھی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اپنے شہریوں پہ بہت ہو گیا, ہمارے اوپر بھی لاٹھیاں برسی شیل برسے, یہاں تک ٹھیک ہوتا ہے. آپ نے ٹھیک ہے موب کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ریاست کی مجبوری ہوتی ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مینس کہ آپ اپنے شہریوں کو, اپنے بیٹوں کو, ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیں. دس کین نیور ایور بی جسٹیفائڈ. نظریاتی طور پہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے بہت بڑا. نظریاتی طور پہ امت اکٹھی ہو رہی ہے. امریکہ نے خمینی صاحب کو شہید کر کے ایران کو شکست نہیں دی. امریکہ نے خمینی صاحب کو شہید کر کے سنی شیعہ کو اکٹھا کر دیا. سنی ان کو نہیں مانتے تھے. سنی کہتے تھے کہ یہ خمینی صاحب خود بچ جاتے ہیں, باقی قیادت شہید کروا دیتے ہیں. لیکن ہمارے ان برادر سنی بھائیوں کو اب اندازہ ہو گیا کہ نہیں بھائی, یہ واقعی میں حق پہ تھے, انہوں نے اس شخص سے اپنی قربانی دے دی ہے. نہیں تو ابھی اب سنی اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. بالکل تو یہ بہت بڑی تفریق 1400 سر سال کے میں بعد بالکل ختم ہوگی, سارے اکٹھے ہو گئے. اوکے سر, دو یہ بیان آیا تھا نا ابھی کچھ دنوں پہلے نیتن یاہو کا کہ ہم شیعہ اور سنی جو جن کو تو یہ ہارڈ کہتے ہیں نا, یہ تو کہتے ہیں یہ بڑے انتہا پسند مسلمان ہیں. تو اب وہ ختم تو نہیں کیا, تو اب ایک طرف افغانستان ہے ایک طرف ایران ہے, دونوں ملکوں پر جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو افغانستان کہاں پر آپ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں افغانستان تو جس طرح کے پی کے اور پنجاب ہمارا اندرونی معاملہ ہے نا, افغانستان کو بھی ہم اپنا اندرونی معاملہ سمجھتے ہیں. ہم اسے کوئی ایک سیپریٹ اینٹیٹی نہیں سمجھتے. ہم ان کے ساتھ پلے بڑھے ہیں, ہماری زندگی گزری ہے. 2-4 کروڑ افغانی ہمارے ملک میں مطلب آنا جانا ان کا لگا رہا ہے. کئیوں کی تیسری نسل یہاں پیدا ہوئی ہے. تو یہ ایک چھوٹا معاملہ ہے. اس میں اللہ کا یہ کرم ہے کہ دنیا وہاں انگیج ہو گئی ہے. تو جتنی ہم لوگ چیک پوسٹیں تباہ کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی کی, اور کئی اسرائیلی ڈرون جو دب کے رکھے ہوئے تھے آپ لوگوں نے اس میں بگرام بیس میں, وہ بھی پھڑکا دیے گئے ہیں. یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا ٹائم دے دیا کہ اس میں ہم اپنی ساری انٹرنل سیکیورٹی ٹھیک کر گئے. پچھلے 5-6 دنوں میں پاکستان میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا. پچھلے 5-6 دنوں میں پاکستان میں کوئی اور کٹا نہیں کھلا. پہلے جب بھی ہم لوگ ٹی ٹی پی کو یا بی ایل اے کو ٹف ٹائم دے رہے ہوتے تھے, ہمارے برادر اسلامی ممالک بیچ میں آ جاتے تھے راضی نامے کے لیے. تو اب راضی نامے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. اب پاکستان سیدھا نکو نک ہوا ہوا ہے, اور پاکستان نے انہیں اتنا باور کرایا کہ بھائی جان اگر آج تک ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے تو اس وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم نے اکٹھے شہادتیں دی ہیں, ہم نے روس کو توڑا ہے, ہم نے آپ کے لیے امریکہ کو دوست بنا کے مارا ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مینس کہ اب آپ ہمارے سر پہ آ کے پیشاب کرنے لگ جائیں. یہ اس طرح نہ کریں آپ ہمارے ساتھ کہ ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں, امام بارگاہیں شہید ہو رہی ہیں, درباروں پہ حملے ہو رہے ہیں, مدرسوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اسکول کے بچے آپ لوگ مار رہے ہو, اور اینڈ پہ جا کے کہاں آپ محمود غزنوی کے خود کو وارث کہتے تھے, اب مودی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہو. تو یہ چیزیں پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دی اب انہیں, اور پوچھا ہے پھر اینڈ پہ تو وہ مودی کدھر ہے تمہارا؟ وہ تو کہتا تھا تم بسم اللہ کرو ہم تمہارے ساتھ آئیں گے. اس نے تو نیتن یاہو کو بھی یہی کہا تھا. نہ وہ وہاں کی جنگ میں کودا نہ یہاں پہ جو کودا, دونوں طرف بس مسلمانوں کو مار پڑوا رہا ہے اپنی طرف سے اور خوش ہو رہا ہے. اور اینڈ پہ تو انڈین میڈیا بھی ایران کے ساتھ ہو گیا. ابھی 2 دن وہ اسرائیل کے ساتھ تھا, انہیں پتہ چلا دال نہیں گل رہی, 25 کروڑ مسلمان خلاف ہو گیا, 8 کروڑ سکھ خلاف ہو گیا, دلت شودر خلاف ہو گئے. ہندوؤں میں جو کانگریس تھی وہ ساری پرو پیلسٹائن تھی. تو بی جے پی میں پیچھے ہندوؤں میں پیچھے رہ کیا گیا؟ شیو سینا اور یہ بی جے پی کے ٹوٹل کوئی 25-30 کروڑ لوگ ہیں, 130 کروڑ میں سے 1 کروڑ ہندوستانی تو پرو پیلسٹائن نکل آیا. تو بھائی انڈین میڈیا کو بھی اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے پرو ایران ہونا پڑا. تو یہ تو کسی کھاتے میں نہیں رہے. جنرل بخشی جیسا بندہ اسرائیلی بندے کو اپنے چینل پہ بلا کے بے عزت کر رہا تھا کہ الو کے پٹے تمہیں کس نے کہا تھا خمینی کو مارو. تم اپنا بھی نقصان کر بیٹھے ہو, ہمارا بھی کر بیٹھے ہو. اور ہی واز آنسر لیس. وہ اسرائیلی بولنے لگتا ذرا سا, وہ اسے کہتا بیٹا تو میری بیٹوں کی عمر سے بھی چھوٹے ہو, میرا 37 سال کا فوج کا ایکسپیرینس ہے. جنرل بخشی وہ بندہ ہے جس کو ہم لوگ یہاں 31 سال کی عمر میں بیٹھ کے شٹ اپ بولتے تھے تو وہ آگے سے بولتا نہیں تھا غریب. تو وہ اسرائیل کو تڑیا لگا رہا ہے.
مطلب اس طرح ڈائمنشن چینج ہو گئے. یہ اللہ کے کرنے ہیں, اللہ کی ذات ہے, وہ کس طریقے سے دنیا کو موڑ دیتی ہے آپ کے لیے. چلے اچھا سر, آخر میں آپ مجھے بتائیے گا, اس وقت جو پی این پی ہے, مطلب آپ کی پارٹی ہے, نظریاتی پارٹی ہے, ماشاء اللہ نوجوانوں میں کافی پاپولر ہے, اور جو ابھی آپ کو ایک نظریہ مل گیا, ایک سوچ مل گئی ہے, ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے, تو کہاں کس لیول پر آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ آپ جب ایرانی سفیر کے پاس گئے ہیں, ان کا کیا آگے سے موقف تھا؟ اور اس کے علاوہ اگر ترکی اور یہ بقیہ جو برادر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں, تو کس حد تک یہ ایک اتحاد بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سر یہاں تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا ہم اپنے گھر گئے ہیں. ایرانی سفارت خانے میں جا کے ہمیں بڑی خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ ہم فخر سے جا رہے تھے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ یار ایسے لگ رہا ہے جس طرح ابھی ہماری پاک فوج انڈیا سے جنگ جیت کے آ رہی ہے, اور میں جو ہے نا ابھی اپنے فوجی جوانوں سے ملنے جا رہا ہوں. اس طریقے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا, وہ جذبہ تھا ایرانی سفارت خانے میں جا کے ان لوگوں کو ملنے کا, کیونکہ وہ ہماری فوج تھی اور وہ اسرائیل سے لڑ رہی تھی. وہ اس وقت فلسطین کی ترجمانی کر رہا ہے ایران, آپ سمجھ رہے ہیں. اور پاکستان اور فلسطین میں یہ نظریاتی بھائی ہیں. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو واحد ریاست بنائی اسلام کے نام پہ ہے. تو ہمیں تو ایک ایسی فیلنگس آ رہی تھی. جہاں تک بات یہ ہے کہ آگے ہماری پارٹی کا سٹینس کیا ہے, ہماری پارٹی نے, اگر آپ سمجھیں نا, سیاسی جماعتیں ایسے سیاسی خودکشی سمجھتی ہیں کہ آج اگر آپ اتنا ٹف ڈیسیجن لے کے اتنا اوپنلی ان کے حق میں ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے یورپ میں اپنے لیے کانٹا لگوا دیا ہے, پورے گلف میں آپ نے اپنی جماعت کے لیے کانٹا لگوا دیا ہے. آپ ابھی اس کے بعد صرف ملیشیا میں گھومنے جا سکتے ہیں, اور آذربائیجان میں شاید باکو میں گھومنے جا سکتے ہیں, اور جا کے شیشہ پی کے آ سکتے ہیں واپس, اور بہت ہو گیا تو آپ ایران جا سکتے ہیں. عراق کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, وہاں بھی گورنمنٹ جو ہے وہ امریکن انفلوئنس میں ہے. تو ایسے جو نئی جماعتیں ہیں ان کی تو دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم امریکہ جائیں, برطانیہ جائیں, لابنگ کریں. ہاں یس, اور لوکل اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی اچھا تاثر اس چیز کا نہیں جاتا کہ آپ اگر اس طریقے سے کریں. وہ آپ کو ایک پراکسی سمجھ رہی ہوتی ہے. ان کو تو مطلب وہ لوکل صوبیدار جو آ کے کہانی سناتے وہ سمجھ جاتے ہیں ہاں ہاں بالکل اسی طرح. ان کو نہیں پتا کہ یار اس کے دل میں تڑپ کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میرا پاکستان بھی ایسا خوددار خود مختار ہو کہ دلیری سے جواب دے دے, کم وقت میں پاکستان اسٹریٹ فارورڈ ہو. وہ ٹھیک ہے, وہ دور ڈپلومیسی کا تھا, جنرل ضیاء الحق کا دور, ذوالفقار علی بھٹو کا دور. تب ہم ایٹمی ریاست نہیں تھے, ڈپلومیسی کا دور تھا. بڑے طریقے سے جھوٹ بول بول کے ایٹم بم بنا دی اور کہا آ جاؤ بھی اسٹریٹ فارورڈ ہو جاؤ. تو اب ہو جاؤ اسٹریٹ فارورڈ بھائی. اب تم ایک طاقتور ریاست ہو, اب تمہارا کام بنتا ہے کہ ان مسلمانوں کے کان مروڑو. انہیں یہ نہ کہو کہ آپ کو لگتا ہے میں مانگنے آیا ہوں, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن کیا کروں مجبوری ہے, جائیں ان کے کان مروڑیں. سر ایک چیز